السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سر وقار وحید ریئل موٹیویشن۔ آج ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ اگر لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اور لڑکی تھوڑی سی پڑھی لکھی ہو لڑکے کی نسبت، اور اگر ان کی شادی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے کو پڑھنا چاہیے یا لڑکی کو اس سے علیحدگی ہو کے کسی اور سے شادی کرنی چاہیے، یا ان مسئلوں کو حل کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ دونوں چلیں؟ اور ایک کویشچن بہت بڑا اٹھتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، ہمارا ذہن نہیں ملتا، شادی کے بعد ہمارا ذہن نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، سب کے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم سارے سولوشن آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ایک لڑکی کی مجھے کال آئی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لڑکی کی مجھے کال آئی اور کہنے لگی کہ سر جی بڑی میں بد نصیب ہوں، میرے والد صاحب میرا رشتہ ایک ایسے بندے سے کر رہے ہیں جو کہ 8ویں پاس ہیں۔ جو ہے کتنی پاس ہے؟ 8ویں پاس ہے، اور میں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ایم اے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم 3 سوالوں کا جواب دو گی؟ کہہ رہی ہاں۔ میں نے کہا پہلا سوال، کیا وہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا کیا وہ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر میں ہے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا وہ لڑکا ماں باپ کے روٹی پہ پلتا ہے؟ کہتی نہیں سر، مزدوری کرتا ہے، صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، کماتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس سے رشتہ کر لو۔ کہہ رہی کیسی بات کر رہے ہیں سر، میں نے 16 کلاسیں پڑھی ہیں، دن رات محنت کیا، یونیورسٹی گئی ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، مجھے انگلش آتی ہے، اسے تو انگلش کا ککھ نہیں پتا، اسے تو اردو نہیں صحیح بولنے آتی، ان پڑھ جاہلوں میں رہتا ہے، اور میرا باپ وہاں شادی کر رہا ہے، میں اپنے ابو کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں شادی کر لوں۔ میں نے کہا بیٹا میری بات سنو، 80% پڑھے لکھے لوگ سگریٹ پیتے ہیں فیشن سمجھ کے، 80% پڑھے لکھے لوگوں کے افیئر چل رہے ہوتے ہیں بھائی، اور 80% پڑھے لکھے لوگ جو سے ہوتے ہیں ان کی شادی کے بعد ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے اندر یہ ایگو ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بالا تر ہوں اور میری بیوی میرے برابر کی نہیں ہے، مجھے کسی اور عورت کو اپنی وائف بنانا چاہیے۔ اگر تم کم تعلیم یافتہ شخص کے بعد جا رہی ہو اور وہ کریکٹرائز اچھا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اور وہ تمہاری رسپیکٹ کرنا جانتا ہے اور محنت کر کے روٹی کھلانا جانتا ہے، تو وہ اس ماسٹر پڑھے ہوئے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے غلام بننا ہے یا بادشاہ بننا ہے؟ کہتی بادشاہ۔ میں نے کہا پھر اس سے شادی کر لو، لیکن اگر تم نے غلام بننا ہے تو تم اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے سے شادی کر لو۔ اگر وہ ان پڑھ ہے تو یقیناً وہ ہر بات کا مشورہ تم سے لے گا کہ یار اپنی بیوی کو کہے گا یہ پڑھ کے بتانا اس میں کیا لکھا ہے، ارے بچوں کو اچھے کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے، بیوی کو بھیجے گا، چیک اپ کس ڈاکٹر سے کروانا ہے، بیوی کو بھیجے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈاؤن رکھے گا، اسے پتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو صحیح غلط کا پتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بیوی گھر کی بن جائے گی بادشاہ، اور مرد جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنے گا۔ تو میں نے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے، بادشاہ بننا ہے یا بناؤ، نہیں بننا تو نہ بنو۔ اس چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ تعلیم کا معیار، کبھی بھی آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ تعلیم کے معیار سے آپ کسی شخص کو یہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ تعلیم سے الگ ہے۔ یہ تقویٰ، پرہیزگاری، سچ بولنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ تعلیم سے بالا تر ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہوتے ہیں کتنا پیسہ لوٹتے ہیں، لاکھوں روپے نا، اور جو غریب ہوتا ہے اسے کہنے کہ اللہ کا خوف آتا ہے دل میں، اور جو پڑھا لکھا شخص ہے اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر دولت کی ہوس آ جاتی ہے۔ اور جتنے بچے ایسے ہیں، رائٹ، ایک منٹ، جو مرد حضرات جن کی وائف تھوڑی سی پڑھی لکھی ہیں، ایف اے کیا ہوا یا میٹرک کیا ہوا، اور مرد حضرات نے نہیں پڑھا ہوا، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی وائف کو پڑھائیں لازمی۔ اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتی ہے نا تو اسے سمجھائیں کہ دیکھو یا تمہیں پڑھنا پڑے گا یا مجھے پڑھنا پڑے گا، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میری عمر گزر چکی ہے، میں نے مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور گھر میں روٹی کما کے لے کے آنی ہے، لیکن تمہیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اگر گھر کا ایک فرد بھی صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر لے گا تو اس کا سارے کا سارا اثر جو ہے نا بچوں پہ اور گھر میں پڑے گا۔ اب 5 باتیں میں ایسی بتانے لگا ہوں جو کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کی تعلیمی معیار برابر نہیں ہے یا مسئلے مسائل ہیں، وہ ان 5 باتوں پہ عمل کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، پہلے 6 سال سب سے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان 6 سالوں میں طلاق ہونے کے 99% چانس ہوتے ہیں، اور طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ نہ تو لڑکا ہوتا نہ لڑکی ہوتی۔ اب میں ایک کڑوی بات بولنے لگا ہوں، ہضم کر لینا آپ لوگ۔ طلاق کی وجہ یا تو لڑکی کی ماں ہوتی ہے یا لڑکے کی ماں ہوتی ہے۔ آئی ریپیٹ اگین، ذرا کھل کے بول لوں میں جانتا ہوں اس پوائنٹ کے بعد نیچے کافی برے کمنٹس آئیں گے، اور کافی لوگ مجھے برا بھی بولیں گے کہ تم ماں کے بارے میں کیسی باتیں بول رہے ہو۔
لیکن یہ حقیقت ہے. جتنے لوگوں کو ڈیوورس ہوئی ہے اس میں 1% میاں بیوی کی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو پسند نہیں کرتا یا بیوی میاں کو پسند نہیں کرتی, لیکن 99% ارد گرد کے لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے. لڑکا جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس کا برین واش کرتے ہیں, اوے تیری بیوی غلام ہے یا کیا ہے, اس کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں کہ جا کے تشدد کرے, ظلم کرے, اونچی بات سے بولے, چلائے اور بیوی کو اپنا غلام سمجھے. اور جو لڑکی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی بہن یا اس کی کزن یا اس کی ماں یا اس کی پھپھو تائی جو بھی ہے وہ اس کے دماغ میں یہ ڈالتی ہے, تیرے سے ابھی تک تیرا میاں قابو نہیں ہوا, تو کمرہ کیوں نہیں لاتا لیتی, تو اپنی ساس کی خدمت میں کیوں لگی ہوئی ہے, نوکرانی بنا کے تو بھیجا ہے ہم نے, جیز دیا, یہ دیا, وہ دیا. دونوں طرف سے برین واش ہو رہا ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں ایک کمرے کے اندر ٹکراتے ہیں تو ٹک ہو کے واضح آتی ہیں, جس کا تماشا دیکھنے کے لیے تماشائی آگے کہتے ہیں لڑتے کیوں تم لوگ کٹھے نہیں رہ سکتے, تمہیں صلح نہیں ہو سکتی, کٹھے رہو تم لوگ. یہ وہی لوگ بول رہے ہوتے ہیں جو چیز کو کروا رہے ہوتے ہیں. لڑکے کی جو ماں ہوتی ہے وہ دن میں 10 باری لڑکیوں کو فون کر کے بتاتی ہے اپنے بیٹے کو کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا وہ کیا, چمچ توڑ دیا, روٹی نہیں بنا کے دی, روٹی کچی ہوگی, تمہارے باپ کے پاس پانی گرا دیا, فلانا فلانا فلانا. اور وہ دفتر میں بیٹھا, میں ابھی امی صبر کریں, میں ابھی فون کرتا ہوں, ابھی اسے سیدھا کرتا ہوں. تو گھر آتا ہے, جب تک اس کی وائف کی اور لڑکی کی امی یعنی کہ ان کے آپس میں فائٹ شروع ہوئی ہوتی ہے, اور اس فائٹ کے دوران جب وہ دفتر سے گھر آتا ہے تو ایٹومیٹلی وہ مدر کا ہی ساتھ دے گا, وہ وائف کا ساتھ نہیں دے گا. تو وہ سارا غصہ اپنی بیوی پہ گزار دیتا ہے, اور جب وہ بیوی پہ غصہ اتارتا ہے تو بیوی وہ ساری باتیں اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے, چاہے وہ اس دن شیئر کر لے, چاہے وہ 4 دن بعد جا کے شیئر کرے. اور وہ شیئر جس سے کر رہی ہوتی ہے وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اسے ڈبل ہائپر کرتی ہے کہ یا جادو ٹونا کر, اپنی میاں کو یہ پلا دے, فلانا کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو, سمپل سے ایک سوال کا جواب. لڑکے کے ماں باپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جو گھر بنایا جس میں وہ اپنی بہو کو لے کے آئے اسی کو دے کے مریں گے نا. لڑکی کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے جب رخصت کر دیا تو لڑکے کی جائیداد لڑکی کی ہوئی نا, لڑکے کی تھوڑی ہوئی. تو آپ لوگ چھینا چھانی میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ چند سال صبر کرو, ادھر بڈھا بڈھی دونوں مر جائیں گے, ادھر بڈھا بڈھی دونوں مر جائیں گے. انہیں نہ تو لڑکے سے کچھ لینا ہے نہ لڑکی سے کچھ لینا ہے, انہیں صرف ایک چیز چاہیے کہ ان کی جو ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے وہ 10 منٹ سننے کے بعد اس طرح بھول جاؤ جس طرح تم اپنی ماں کی ڈانٹ کو بھول جایا کرتے تھے. لیکن فرق اتنا ہے کہ جب بیوی ساس کی بات سنتی ہے تو اسے بھولتی نہیں ہے, اور لڑکا جب کسی اور کی بات سنتا ہے تو اسے بھی نہیں بھولتا. ہاں والد صاحب کبھی کبھار گالی دے دیتے ہیں, چپیڑ مار دیتے ہیں, ڈانٹ دفعہ ہو جاتے, سمجھ نہیں آتی تھی بیکار یہ وہ. آپ کیا کرتے ہو, 10 منٹ بعد دوبارہ ان کے پہنچ جا کے دباتے ہو. اور اگر یہی بات آپ کی ساس بول دے یا سسر بول دے تو او کراچی تک پہنچے گی بات, جہاں جہاں تمہارا خاندان ہے وہاں تک پہنچے گی بات. تم اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب تمہارا بچہ بیمار تھا تو وہی ساس سسر پوری رات جاگے بھی تو تھے نا. جب تمہاری طبیعت خراب تھی تو انہوں نے روٹی تو بنا کے دی تھی نا. یہ پاگل تھوڑی ہیں دونوں, یا وہ پاگل تھوڑی ہیں دونوں. تم لوگ یہ غلطی کر رہے ہو, تم لوگ برداشت نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لڑکی کے ماں باپ غلط ہیں, میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ لڑکی کے ماں باپ غلط ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے, لڑکے کے ماں باپ کے جو دوست ہیں نا, چاہے وہ ماما ہیں, چاچا تائی ہیں, وہ انہیں گھر میں آ کے پش کرتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کرو. اور لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی کا گھر تباہ ہو, لیکن اس کے بیک اپ پہ جو لوگ ہیں نا وہ اسے پش کرتے ہیں کہ یہ سارا کام ہو. تو ذہن میں رکھیں, ایک سٹیپ آپ کے ماں باپ ہیں, اس سے ایک سٹیپ پیچھے جاؤ اور جسٹ فائنڈ آؤٹ کرو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. آپ میاں بیوی نے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جب تک ایویڈنس نہ ہونا تو ایک دوسرے پہ نہ تو الزام لگاؤ نہ لڑو. دیکھو اگر میاں بیمار ہوگا تو بیوی رات کو جا کے پاؤں دبائے گی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ اتنا پاک بنایا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, حالانکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, غلطی معاف کریں, کہ یہ ایک دوسرے کا پردہ ہیں. پردے کا مطلب ہوتا ہے محفوظ. تو کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کیا ہے کہ پردہ ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کا کیا ہے, پردہ ہیں. پردے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپانے والے ہیں, نہ کہ ظاہر کرنے والے. اور اگر ان دو میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑکے کی ماں جو مرضی کرتے رہے نا اور لڑکی کی ماں بھی جو مرضی کرتے رہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
لیکن 5 باتیں بتا کے اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں جو کام لڑکے کرنا شروع ہو جائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وائف ان کے گھر میں کامیابی سے زندگی گزارے اور ڈیوورس وغیرہ نہ ہو. پہلا پوائنٹ، لڑکا اپنی وائف سے کی زبان سے اپنی ماں باپ اور بہنوں کی برائی نہ سنا کرے، چاہے برائی ہو بھی. کیونکہ اگر اس نے برائی سننی شروع کر دی تو پہلے دن وہ سنے گا، اگنور کرے گا، دوسرے دن اسے سننے کی عادت پڑ جائے گی، تیسرے دن پھر عادت پڑ جائے گی اور وائف ہیوی ہو جائے گی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ہیوی اس پہ کر دے گی کہ اسے اپنے ماں باپ سے بڑا دشمن کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ جو اس کی وائف ہے اس کی ماں باپ کی برائی کرنا چھوڑ دے، اسے سمجھائے کہ دیکھ تیرے ماں باپ نے تجھے رخصت کر دیا تو مل آ جا، لیکن ان کا انٹرفیئر میرے گھر میں نہ کر. اگر میں اپنا انٹرفیئر ادھر نہیں کر رہا تو تم بھی انٹرفیئر نہ کرو. تم اگر 3 گھنٹے کال پہ لگی رہو گی اپنی ماں سے تو یہ بات غلط ہے. 5 منٹ کر لو بات، 10 منٹ کر لو بات. جب میں تمہاری بات مانا تو تمہیں میری بات مانو، اور اگر نہیں ماننی تو پھر صحیح سی بات ہے، پھر تم بھی میرا سر پھاڑو گے، میں بھی تمہارا سر پھاڑوں گا اور لوگ تماشا دیکھیں گے، کسی کا کچھ نہیں جانا. اور نقصان کیا ہونا ہے 6 سال کے بعد، میں 6 سال کیوں بار بار وقت دے رہا ہوں، 6 سال میں بچے نا 4 سال کے 3 سال کے ہو جاتے ہیں. 6 سال کے بعد دونوں کو یہ ریلائز ہو جائے گا کہ ہم نے پچھلے 3 سال جو خوبصورت گزارنے تھے وہ ضائع کر دیے. ہم پارک میں جا سکتے تھے، ہم ہوٹل میں کھانا کھانے جا سکتے تھے، and we will destroy the last 3 years totally just for the disturbance. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. کس بات کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہو؟ وہ انگلش میں جواب دے، تمہاری بات کو سمجھے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ورڈ نام کی چیز ہوتی نہیں ہے زندگی میں. زندگی میں صرف ایک ورڈ ہوتا ہے، ایڈجسٹ کرنا. جب آپ کلاس میں جاتے ہو کالج میں پڑھنے کے لیے، کیا آپ کو ساری کلاس فیلو اچھی ملتی ہیں؟ نہیں، 80% بری ہوتی ہیں. کوئی چیئر پہ ٹانگ مار رہی ہوتی ہے، کوئی برا بلا کہہ رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچر کے پاس جا کے آپ کی برائی کر رہی ہوتی ہیں. کیا ایڈجسٹ نہیں کرتے وہاں پر؟ کرتے ہو نا. تو ایڈجسٹ کرنا سیکھو. جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے سے مشورہ لے لیا کرو، کیونکہ میں مشورہ وہ دوں گا جو مخلص ہوگا. میں کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دوں گا جس میں ایک کا فائدہ ہوگا. ابھی جو اس کیمرے کے بیک سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان کا چہرہ میں نہیں دکھا رہا، نہ ان کا نام بتا رہا، سیالکوٹ سے آئے ہوئے وہ دونوں جو باتیں میری سن رہے ہیں، ان دونوں کے دل میں صرف ایک بات آ رہی ہوگی کہ پہلی باری کوئی بندہ ہمارے سامنے سچ بول رہا ہے، اور اتنا کھل کے سچ بول رہا ہے کہ ہمیں پانی پی لینا چاہیے. تو یہ بس ذہن میں رکھیں. میں ایک ہال میں تھا تو وہاں میں نے ایونٹ کیا، تو ایک بابا جی نے مجھ سے سوال کیا کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو میں نے کہا میں نام نہیں لے سکتا. کہتا کس کا؟ میں نے کہا جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. تو وہ اٹھا اور آیا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگا بیٹا تم نے پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ماں تو بہت اچھی ہوتی ہے دونوں کی، لیکن ان ماؤں کی جو دوستیں ہوتی ہیں نا وہ کام خراب کر رہی ہوتی ہیں. ماں باپ دونوں نہیں چاہتے، نہ لڑکی کے نہ لڑکے کے کہ رشتے تباہ ہوں. آپ کے ماما چاچے تائے رشتہ دار ان کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ کے گھر میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ آپ کے گھر والوں کو اپنے گھر میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. یہ آسان سی بات ہے. آج اکیلے بیٹھ کے ماموں کو یہ ویڈیو سنا دینا اور سمجھ آ جائے گی. وہ اپنی بچوں کی کبھی آپ کے سامنے برائی نہیں کریں گے، چاہے ان کے بچوں نے گھر میں ڈھکنوں پہ کاغذ باندھے ہوئے ہوں اور انہوں نے گھر میں پردہ لگا کے علیحدہ پورشن کیا ہو. پردہ لگا کے ایک بیٹے نے علیحدہ کیا ہو، ایک بیٹے نے علیحدہ، چاہے دونوں کے کچن علیحدہ ہوں، اور چولہے پہ لڑائی ہوتی ہو، روٹی پہ لڑائی ہوتی ہو، لیکن وہ اپنے گھر کی برائی کبھی بھی نہیں کریں گے. تمہارے گھر آ کے یہ ضرور کہیں گے تیری بہو کو تو جھاڑو نہیں لگانی آتی، تو نے کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا. کتنے بجے اٹھتی ہے؟ 9 بجے اٹھتی ہے، 6 بجے اٹھایا گھر سے، چاہے وہ پوری رات اپنے بچے کے لیے جاگتی رہی ہو. سمجھ، برین واش کرتے ہیں. تو اس چیز سے آپ لوگ بچیں اور ذرا سیکریفائز کرنا سیکھیں. کچھ چند سال ہوتے ہیں شروع کے 3-4 سال، یہ گزر جاتے ہیں تو پھر لائف سیٹل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ارد گرد کے تماشائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے، اب یہ پکے ہو گئے ہیں. لیکن پہلے 3-4 سال 100% 1 منٹ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات، جن شادیدہ جوڑوں کو اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کر کے بابوں کے پاس مت جایا کریں. پھکیاں مت کھائیں، دھاگے مت باندھیں، یہ سب چیزیں مت کریں. اللہ کی مرضی، کچھ کو اولاد دیتا ہے اور ان کی اولاد ہی بڑے ہو کے انہیں ذلیل کرتی ہے، اور کچھ کو اولاد نہیں دیتا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیٹے بازو ہوتے ہیں؟ بیٹے والدین کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، بیٹیاں بازو ہوتی ہیں.
بیٹیاں بڑا کچھ کر دیتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کی مرضی میں راضی رہا کرو. ویسے چیک اپ کرانا سب چیزیں ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, سب چیزیں کرنا کوشش ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی مرضی میں بھی راضی رہنا سیکھو. اللہ کی جو مرضی ہے اس میں راضی رہو, اس سے تم خوش رہو گے. اور اپنے رشتے کو ٹوٹنے مت دو, اور ایسے مت بکھرو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے. پھر کیا کرو گے تم؟ بیٹھ کے روتے رہو گے. اور سب سے بڑی بات, اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے کر کرے, تمہیں گمراہ نہ کرے. کیونکہ جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے, منیبا, جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے, اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنا کیا کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے. اور جب اسے پتہ چلتا ہے تو جب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ مجھے گمراہ نہ کرے. اگر تم پاکستان ایئر میں نہیں جا پاتی ہے تو شکرانے کی نفل ادا کرنے کے, اللہ شکر ہے کیا پتہ تو نے میرے نصیب میں پاکستان نیوی لکھی ہو. اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارے نصیب میں پاکستان نیوی ہے, وہ تو تمہاری ماما ایئر کی دعائیں مانگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تم جاؤ گی کراچی, یہ میری بات ذہن میں رکھنا. دیکھتے ہیں چینل سر وقار ود ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.